اس کے شاگرد ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ابن تیمیہ کے لحاظ سے جو کچھ لکھا اس کو سامنے رکھو اور پوچھو ان سے. جو داتا گنج بخش اجمیری، حضرت سلطان باہو اور یہ اولیاء کے تبرکات پر شرک فتوے لگاتے ہیں، وہ ابن تیمیہ کے تبرکات کیوں مان گئے اور اس پر عقیدہ کیوں رکھ لیا؟ گزشتہ سال میں عقیدہ توحید پر تقریر کر رہا تھا، اسٹیڈیم میں لاکھوں لوگ موجود تھے، اور میں کہہ رہا تھا داتا گنج بخش اجمیری کے بیٹے میدان میں اتر آئے ہیں اور امام محمد رضا کی فکری نسل تحقق میں ہے ان ظلمتوں کے جو اہل حق کا رستہ روکنے کے لیے آئے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سیمینار کیا اور 200 سے 300 تک افراد پورے سیمینار میں اکٹھے تھے اور کہہ رہے ہیں جلالی سنو، ابن تیمیہ کے بیٹے بھی آ گئے ہیں. تو میں ابن تیمیہ کے بیٹوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ جواب دیں. جس وقت ابن تیمیہ کی وفات ہوئی، یہ اس کے شاگرد کی بات ہے جو البدایہ والنہایہ میں 14ویں جلد کے اندر موجود ہے. وفات و شیخ الاسلام ابی العباس تقی الدین احمد بن تیمیہ. یہ شیخ الاسلام کا لفظ بھی اس دور میں بہت عجیب لفظ بن گیا ہے. اس وقت ابن تیمیہ کے لیے بھی یہ استعمال ہو رہا تھا اور آج اس لحاظ سے بڑے بڑے خطرات ہمارے سامنے آ گئے. اب دیکھو یہ ابن تیمیہ لکھا ہے کہ جب ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی تو کیا ہوا؟ جالس جماعت عندہ قبل الغسل. ابھی ابن تیمیہ کو غسل نہیں دیا گیا تھا، ایک جماعت ختم پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی ابن تیمیہ کے جسم کے پاس. پھر وَقَرَأُ الْقُرْآنَ، اور انہوں نے قرآن پڑھا. خاتمی ہمیں کہتے ہیں کہ یہ بریلوی ختم کے پیچھے چلے پھرتے ہیں. ہم تو قبر کے پاس ہی ابن تیمیہ سامنے اس کی میت پڑی ہے تو انہوں نے ختم شروع کر دیا. اور صرف ختم ہی نہیں کہتے ہیں وَتَبَرَّكُوا بِرُؤْيَتِهِ، ابن تیمیہ کو دیکھ دیکھ کے برکتیں حاصل کر رہے تھے. تبرکوا برؤیتہ، تبرکوا برؤیتہ. جس نے ساری زندگی تبرک کا انکار کیا وہاں سے برکت ملے کیسے؟ لیکن یہ رب کی قدرت ہے کہ منکر کے گھر سے بھی حق کی آواز نکل آتی ہے. تبرکوا برؤیتہ، دیکھ دیکھ کے مرے ہوئے ابن تیمیہ کو برکتیں حاصل کر رہے تھے. چلو دیکھنا تو ٹھیک ہے، آگے کیا ہے؟ آگے لکھا ہے وَتَقْبِيلِهِ، اسے چوم چوم کے برکتیں حاصل کر رہے ہیں. کہاں گئی وہ توحید؟ کہاں گیا وہ اسلام جو ولیوں کی دہلیز کے بوسے پر شرک کے فتوے تھے، جو برکت اور تبرک کے لحاظ سے بے لگامی تھی، جو میرے نبی علیہ السلام کے منبر شریف کے چومنے والے پر ابو جہل ہونے کا فتویٰ تھا، وہ کہاں گیا؟ ابن تیمیہ کو دیکھ کے بھی برکت اور پھر چوم کے بھی برکت، اور پھر حد ہو گئی. مرد تو چلو مرد ہیں، ان کے بقول جو کچھ یہ کر رہے تھے خود ان کے گھر میں. ثم انصرفوا، مرد پیچھے ہٹ گئے. ثم حضر جماعت من النساء، عورتیں آ گئی. ففعلن مثل ذلك، انہوں نے بھی ابن تیمیہ کو چوما. یہ کہاں کی شریعت ہے؟ ففعلن مثل ذلك، یہاں سے لے کر نجد کے گنجے پتھروں تک میرا چیلنج ہے. جواب دو ولیوں کے مریدوں پر طنز کرنے والوں اور اہل سنت پر شرک کے تیر برسانے والوں، یہ تمہاری اپنی کتاب، تمہارے گھر کی کتاب، تمہارے امام کے بارے میں تمہارے امام نے لکھا ہے. اس کو چومے مرنے کے بعد تو برکت ملے، اور مردین غیر محرم عورتیں بھی چومتی رہی تو مفتی گونگے خاموش کیوں رہے؟ کیوں ایسا کیا گیا؟ اور پھر صرف یہ نہیں، ایت شاربہ جماعت الماء الذی فضل من غسلہ، اسے غسل دینے کے بعد جو پانی بچا تھا وہ بھی گٹ گٹ کر کے پی گئے. یہ لکھا ہے شاربہ جماعت الماء الذی فضل من غسلہ. ایک طرف وہ صحابہ کا عقیدہ، حدیث بطحہ میرے نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ ذکر ہے بخاری شریف میں، اور پھر عروہ بن مسعود نے جو دیکھا حدیبیہ میں جا کے کفار مکہ کو بتایا، کادو یقتتلون،
من وضو ہی، وہ تو ان کے وضو کا پانی بھی نہیں نیچے گرنے دیتے، اسے بھی چومتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہم جس وقت یہ حوالہ پیش کریں کہتے ہیں وہ اس وقت سرکار کی خصوصیت تھی، صحابہ کی خصوصیت تھی، حالانکہ وہ صحابہ تو بعد میں خود اس پہ عمل پیرا رہے۔ صحابہ نے صحابہ سے تبرک حاصل کیا، تابعین نے صحابہ سے، تبع تابعین نے تابعین سے، آپس میں ایک دوسرے سے، لیکن وہاں جو جان چھڑانے کے لیے بخاری کی حدیث سے جو تعویل کرتے ہیں، اب بتاؤ یہ کون تھا کہ جہاں اس کو غسل دینے سے جو پانی بچا اس سے بھی برکت حاصل کی گئی، اس کو بطور برکت انہوں نے پیا۔ بدعتی ہمیں کہتے ہیں، الزام ہمارے اوپر لاتے ہیں، اپنے گھر کبھی دیکھا ہی نہیں، ابن تیمیہ کے غسل کا پانی بھی نہیں چھوڑا، اور ابن تیمیہ کے غسل کے پانی کو انہوں نے پیا۔ پھر کیا ہوا؟ وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ الصِّدْءِ الَّذِي غُسِلَ بِهِ، وہ بیری کے پتے جو پانی میں ڈال کے پانی کو گرم کیا گیا تھا ابن تیمیہ کو غسل دینے کے لیے، وہ پتے بھی برکت کے طور پر چبا لیے گئے۔ یہ سامنے موجود ہے۔ وَاقْتَسَمَ جَمَاعَةٌ بَقِيَّةَ الصِّدْرِ، باقاعدہ تقسیم ہوا لنگر، تبرک تقسیم ہوتا رہا، چونکہ اس پانی سے ابن تیمیہ کو غسل دیا گیا ہے، اس پانی میں جو پتے ہیں بیری کے وہ بھی برکت والے ہو گئے ہیں، ان پتوں کو باقاعدہ طور پر تقسیم کیا گیا۔ اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اب یہ ساری چیزیں کوئی کہہ سکتا ہے وہ بعد والے تھے، وہ تو مر گیا تھا، اب اس کا کیا قصور ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ بعد والے بھی تو بطور فخر ذکر کر رہے ہیں کہ ہمارے شیخ کا دیکھو شان کیا ہے اور مقام کیا ہے، اور کوئی عام لکھتا، یہ تو ابن کثیر نے لکھا نا جو ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، اور اس نے یہ نہیں لکھا کہ کچھ جاہل لوگوں نے یہ کام شروع کر دیا، وہ تو فخر کے طور پر بتا رہا ہے۔ لیکن اگلی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کی تلاشی لے گئی تو گلے سے ہماری نشانی برآمد ہو گئی۔ وہ کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ وَدُّفِعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ، جوؤں کی بیماری کی وجہ سے اس کے گلے میں ایک ڈوری ڈالی گئی تھی۔ ابن تیمیہ نے وہ تو اپنی زندگی میں ڈالی تھی۔ آج لکھتے ہیں کہ اگر امت مسلمہ کے گلوں کی تلاشی لی جائے تو ان کے گلوں میں شرک کی نشانیاں نظر آئیں گی، انہوں نے کئی تعویذ ڈالے ہوئے ہیں۔ یہ آج وہ کمپنی کتابوں میں لکھتی ہے کہ ان کے گلے کے اندر تعویذ ہوتے ہیں، یہ مشرکین ہے اس زمانے کے۔ تو میں کہتا ہوں جب بعد از مرگ ابن تیمیہ کی تلاشی لی گئی تو نشانی تو ہمارے والی وہاں پائی گئی، ڈوری تھی جوؤں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اور بیماری بھی کیسی ہے؟ جوؤں کی بیماری سے علاج کے لیے ایک ڈوری گلے میں لٹکائی گئی تھی۔ اب جس وقت وہ پائی گئی تو یہ نہیں کہ اسے فوراً توڑ کے چھپا دے کہ یہ تو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، امام ہمیں بتاتا کچھ رہا ہے، خود کچھ کیا ہوا ہے، اپنی گردن کے ساتھ کیا لٹکایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، وَدُّفِعَ فِي الْخَيْطِ الَّذِي كَانَ فِيهِ الزِّئْبَقُ الَّذِي كَانَ فِي عُنُقِهِ 150 درہما، اس کی بولی لگی اور 150 درہم میں اس کو بیچ دیا گیا کہ برکت اور تبرک۔ ابن تیمیہ پس مرگ گلے کی جو ڈوری تھی 150 اس کا بھی ریٹ لگا، 150 کیوں درہم کی اس کو بیچا گیا۔ اور ساتھ اس کے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو سر پہ کپڑا تھا 500 درہم کا وہ فروخت ہوا۔ اس کپڑے میں کیا خوبی تھی؟ 500 درہم اور وہ ڈوری، اور یہ سارے آج ہم پہ الزامات لگاتے ہیں، ان میں سے کسی بات کا جواب دے۔ اور ساتھ یہ ہے کہ وَخُتِمَتْ لَهُ ختمات کثیرہ بالصالحیہ، صالحیہ میں جا دفن کیا گیا، بہت سے ختم پڑے گئے۔ وَتَرَدَّدَ النَّاسُ إِلَىٰ قَبْرِ أَيَّامًا كَثِيرًا لَيْلًا وَنَهَارًا، دن رات لوگ قبر پہ جاتے رہے۔ وَيَبِيتُونَ عِندَهُ، اور راتیں جا کے وہاں گزارتے تھے۔ آج لوگ جو جمعرات کو داتا صاحب چلے جائیں، یہ کہتے سارے دن ہی برابر ہیں، وہاں جانے کی ضرورت کیا، راتیں جا کے کیوں گزارتے ہو؟ اور یہاں لکھا کہ ہمارے شیخ کی اتنی پاپولیرٹی تھی، لوگ دور دور سے آتے تھے، رات قبر کے پاس ہی گزارتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ تو پتہ چلا کھانے کی دعوت اور ہے اور دکھانے کے اور ہے۔ لیکن میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، ہمیں کسی مقام پر کوئی الجھن نہیں، کوئی ندامت نہیں،
کوئی پشیمانی نہیں، ہم نے گھڑا کچھ نہیں، ہم نے قرآن و سنت سے پڑھا ہے. ہمارے عقیدے کی چادر چھوٹی نہیں، ادھر سے ادھر سے بدن نکل جائے، رب کعبہ کی قسم کروڑوں میل صراط مستقیم پہ چلتے جاؤ، تمہارے عقیدے کی چادر اوپر چھاؤں کرتی چلی جائے گی.